الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم مڈس کے بعد ہماری کلاس ہے. مڈ سے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس کو اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں نے ریوائز کر لیا تھا. پچھلی جو کچھ سیشنز کے اندر، پچھلی کلاسز کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس کو، اور اللہ کرے اس کو اللہ ہمارے لیے مفید بنائے. اس میں جنرلی ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ نظام تعلیم میں کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. تاریخ کے اندر جو مفکرین گزرے ہیں انہوں نے نظام تعلیم کے حوالے سے کیا آراء پیش کی، ان سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد ہم نے ایک بلومز ٹیکسانومی کو پڑھا، اور اس کی پڑھنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن اخذها من حيث وجدها. کہ حکمت جو ہے، کوئی بھی وزڈم والی بات، دانائی والی بات، وہ مومن کی گمی ہوئی میراث ہے. اسے جہاں سے بھی وہ ملتی ہے یہ اس کو لے لیتا ہے. تو کوئی خیر کی بات اگر کوئی بھی کرے، اس کو لے لینا، اس سے فائدہ اٹھا لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ریکمینڈیڈ ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ طالب علم کو یا بھی کسی بھی بچے کو جب آپ تعلیم کے مراحل سے گزارتے ہیں تو کن کن چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے. صرف اس کو یاد کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ چیزوں کو یاد بھی کرے، چیزوں کو سمجھے بھی، اور چیزوں کے حوالے سے اس کے اندر ایک انالیٹیکل جو کمپٹنسی ہے وہ ڈیولپ ہو کہ وہ چیزوں کا تجزیہ کر سکے. پھر اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ چیزوں کو نئی انوویشنز کر سکے. وہ اپنی جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس سے اور اپنی سکلز کے ذریعے سے ان چیزوں کے اندر جدت لا سکے، کوئی چیزیں کریٹ کر سکے. اس کے بعد پھر وہ چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے کے یعنی صلاحیت وہ رکھتا ہو، یعنی اس کے سامنے کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ اس کے پروز اینڈ کونس کو پہچان سکے. اور یہ ایک ایسا ثمرہ ہے کسی چیز کو ایویلیویٹ کرنے کی صلاحیت کا آ جانا، جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد کے اوپر دیتے ہیں. یعنی آپ سبحان اللہ اس چیز کو، یعنی ابیلٹی کا بڑھ جانا، فراست کا بڑھ جانا، اس کے حوالے سے میں دو آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی خوبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے جوڑا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان بنا دے گا، یعنی تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز دے دے گا. تو یہ تجزیہ کرنے کی، انالیسس کرنے کی، چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تقوی کے اوپر یہ عطا کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقوی اور علم کا تعلق بھی جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ کرے گا. ایک عالم سے میں سن رہا تھا، یہ خیر ان کے تجزیہ تھا یا کہہ رہے ہیں کہ ان کی رائے تھی یا ان کا ان کی زندگی کا نچوڑ تھا یا ان کی اوپینین تھی، لیکن بہرحال جو سن کے ایک بڑے عالم تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کتنا پڑھنے کے بعد، کس درجے میں پہنچنے کے بعد انسان عالم بن سکتا ہے، یعنی اس کے پاس سفیشینٹ علم ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک کوئی بھی سلیبس پڑھ کے بندہ عالم نہیں بنتا. سلیبس آپ کے اندر کمپٹنسی ڈیولپ کرتا ہے اور آپ کو بیسکس بتا دیتا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ نے سلیبس اچھے علماء سے پڑھا ہو تو وہ آپ کے لیے ایک ڈائریکشن کو متعین کر دیتا ہے. آپ کے سامنے دینی علوم کی لائبریری کھل جاتی ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر آپ جا کے خود سے کتابوں کے سمندر سے، کتابوں کے خزانوں سے، بڑی بڑی لائبریریوں سے، ہر ایک موضوع کے اوپر لکھی گئی ہزاروں کتابوں سے استفادہ کرنے کی کمپٹنسی ہوتی ہے. کہ پھر اگر آپ کے اندر شوق ہو تو آپ کے اندر یہ کمپٹنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں نے کیا چیز، کس سوال کا جواب کہاں ڈھونڈنا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس، یعنی یہ تو ایک طرف ہو گیا کہ سلیبس ان کے نزدیک درس نظامی کا سلیبس ہو یا پی ایچ ڈی ہو یا ایم فل ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، یہ تو عالم نہیں بناتی. لیکن انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ انسان کے علم کو بڑھا دیتی ہیں. اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں، ان کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں،
کہ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں 25% علم جو ہے وہ مطالعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ انسان سیلف اسٹڈی جتنی زیادہ کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا علم اللہ تعالیٰ بڑھاتے جاتے ہیں، اور 75% علم کا تعلق تقوی کے ساتھ، کہ جتنا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جتنا انسان حرام سے بچتا ہے، جتنا انسان فرائض کی اور پابندی کرتا ہے، اور جتنا انسان سنتوں کی اتباع کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اخلاص کے ساتھ سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو تقوی تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ تو جتنا انسان تقوی میں آگے بڑھتا ہے تو باقی 75% جو علم ہے انسان کے پاس وہ تقوی کے ذریعے آتا ہے۔ کوئی بندہ بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو اس کے علم میں برکت ہی نہیں ڈلتی۔ علم میں برکت ڈلتی ہے تقوی سے، پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ چیزوں کو اس کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، اس کے لیے علم کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی نصیب فرمائے، سیلف اسٹڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتابیں پڑھنے اس دور کے اندر، خاص طور پہ جب سے یہ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون آئے نا، بہت سارے کتب بینوں کی کتب بینی چھوٹ گئی ہے، کئی لوگوں کو مشغلہ ہوتا تھا کتابیں پڑھنا۔ اب بھی کچھ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مزاج ایسا بنایا ہے، لیکن میرے اپنے ساتھ یہ بڑا نقصان ہوا ہے، میری اپنی ذات کے ساتھ یہ بڑا نقصان ہوا ہے کہ میں پہلے بڑا شدائی ہوتا تھا، بڑا شوقین ہوتا تھا کتاب پڑھنے کا، لیکن یہ میرے موبائل نے مجھے ایسا مطلب موبائل میں بھی بعض دفعہ ہم اچھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بڑے بڑے مناظرے سن رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی ڈیبیٹس، ہم جو انٹرنیشنل لیول کی ڈیبیٹس ہیں جو ہمیں شاید پاکستان میں میسر نہ ہوتی، وہ ہماری ان تک رسائی ہے، انٹرنیشنل جرنلز تک رسائی ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم موبائل کے اوپر، جیسے الباحث القرآنی ہے، آپ کے سامنے 150 کے قریب تفسیریں کھل جاتی ہیں، آپ کسی آیت کی تفسیر بیک وقت 2-3 کلکس کر کے مختلف تفاسیر سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس انٹرنیٹ نے اور اس سوشل میڈیا نے ہماری وہ جو ہمارا وقت تھا، جو ہم مطالعہ کو دیتے تھے، کتب پڑھنے کو دیتے تھے، اس میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی بھی اگر کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آن لائن کلاس کے اندر ایسے ہی لگتا ہے کہ بندہ ہوا سے باتیں کر رہا ہے، تو آپ لوگ کوئی اپنی رائے اس حوالے سے ہو تو دے سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر، میرے خیال میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو چند ہم خیال لوگ ہوتے ہیں جو مطالعے کے شوقین ہیں وہ اپنے لیے ایک کتاب سلیکٹ کریں اور پھر ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ہوں، کتاب سے ہی پڑھے بجائے پی ڈی ایف کے کہ کتنا پڑھا ہے اور اس مہینے کون سی کتاب چل رہی ہے، چاہے کوئی اور کتاب ہو، دونوں کی ہوں، الگ الگ ہو، تو پھر بیٹھ کے ڈسکشن کرنا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی پوچھنے والا ہے نا، ساتھی کوئی ہے، تو پھر ہوں، اس میں ذرا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اکیلے اکیلے تو اب تو بہت کم ہو گیا ہے، پی ڈی ایف میں زیادہ پڑھا نہیں جاتا، آپ تو بالکل یہ ٹھیک چیز فرما زیادہ رہے ہیں۔ بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بہت اچھا مشورہ آپ نے دی ہے کہ آپ کوئی ایسا دوست، یعنی خواتین فیمیل میں سے کوئی ایسی سہیلی بنا لیں، لڑکے لڑکوں میں سے کوئی ایسا دوست بنا لیں جو کتب بینی کے شوقین ہوں، یا پھر نہ بھی شوقین ہوں تو ایک دوسرے کو انکریج کریں، موٹیویٹ کریں، اور ایک دوسرے کو ریکمینڈ کریں کوئی کتاب، اور پھر اس کتاب کو ڈسکس کریں۔ بہت اچھی ایک طریقہ ہے۔ میں نے آج ہی یہ بات نا، اپنا یہ دکھ کہہ لیں آپ، یا اپنی یہ خامی کہہ لیں، اپنی یہ بیماری کہہ لیں، ہمارے ہیں ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب، حفیظ اللہ، بڑے ہی ماشاء اللہ زبردست عالم ہیں، مجھے بڑی ان سے محبت ہے، وہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، ہمارے سینئر ہیں۔ تو میں نے ان سے آج یہی بات کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے سے مطالعہ کے حوالے سے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، پہلے بڑا اللہ تعالیٰ نے شوق دیا تھا، بڑا پڑھنے کی توفیق ملتی تھی، لیکن اب یہ جب سے فون کے چکر میں پڑے ہیں، دوسرا پھر ابھی گھر کے چکر میں، نوکری کے چکر، 100 کام، تو یہ وہ کتاب مطالعہ کا جو ایک وقت نکالتے تھے اور 2-3 گھنٹے روزانہ دن میں دیتے تھے، وہ نہیں اب رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی چیزیں، جب انسان مصروف ہو جاتا ہے، کچھ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، کچھ اس طرح کے مشاغل بیچ میں آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بالکل بک سے پڑھنا بالکل بہتر ہے۔ تو انسان اس میں یہ یکسوئی بھی تو ہوتی ہے نا، موبائل میں آپ موبائل کھولا ہوا ہے، ادھر کوئی نوٹیفیکیشن آیا، پھر ٹھک سے ادھر، ادھر سے دوسرا نوٹیفیکیشن آیا، ٹھک سے ادھر، تو وہ 100 طرح کی ڈسٹریکشن ہوتی ہیں۔ موبائل بھی ذاتی ہی ایک ڈسٹریکشن کا گھر ہے، یعنی اور دنیا میں آپ کو کوئی چیز نہ تنگ کر رہی ہو تو موبائل تنگ کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم کتابیں، نے اس کا یہ بھی کیا ہے، بعض اوقات ایک جیسی کتابیں پڑھنے سے نا بوریت بھی ہو جاتی ہے، چاہے آپ
تربیت کے حوالے سے پڑھیں یا کچھ بھی. تو جیسے ہم نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے کچھ فرینڈس کا جو یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہے, تو ہم کبھی تو دینی کتب کا ہوتا ہے اور کبھی کسی ناول کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں نارمل, بس ایسا تھوڑا سا مزاج چینج کرنے کے لیے, ورنہ ایسا مزاج ہے نہیں ناول اور افسانے پڑھنے کا. یا کوئی کسی اردو ادب کے حوالے سے کوئی اور چیز پڑھ لے, کوئی شاعری کی کتاب بیچ بیچ میں ایسے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا موڈ چینج ہو. لیکن یہ ہے کہ کرتے ہیں اور سبھی مختلف فیلڈ سے ہیں, لیکن ہم اس کو رکھتے ہیں کہ کوئی کتاب بہت ریکمینڈ کرے, کوئی پڑھ رہا ہے آج کل, تو پھر اس سے بہت فائدہ بھی ہوا ہے. مجھے تو بہت بہت فائدہ اچھا ہوا اس سے. کرتی ہیں آپ بہن. بلکہ میں ناولز کی بات ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا اپنی رائے یا اپنی آبزرویشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. خواتین کے لیے دو تین رائٹرز اس دور کے اندر اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. پاکستان کے اندر نا میں نے سارے ناولس ان کو نہیں پڑھے, کچھ کچھ پڑھے ہیں چیدہ چیدہ, تو اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ اگر اس میں کوئی غلط چیز ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ کرے. ورنہ عام طور پہ یہ جو نام ہے نا, عمیرہ احمد, نمرہ احمد, اس طرح کی خواتین ہیں. ان کے کچھ ناولز ایسے ہیں جو جوان بچیوں کو, کالج یونیورسٹی کی بچیوں کو بھی دین کی طرف راغب کر دیتے ہیں. اس طرح کی بھی میں نے باتیں سنی ہیں. تو اس طرح کے ناولز بھی ہیں جو اچھے خاصے موٹیو, جیسے ایک نام میں نے سنا تھا پیر کامل ہے. یعنی وہ پورا ناول جو ہے اس میں کہانیاں بھی ہیں اور سارا کچھ ہے, لیکن اس کے اندر جو میسج ہے وہ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کا میسج ہے, دین سے جوڑنے کا میسج ہے. اس طرح کے اور بھی ہیں, جنت کے پتے سنا ہے کوئی نام. یعنی میں نے خود نہیں پڑھے, مطلب میرے اتنا ٹائم نہیں نکال سکا, کچھ دیکھنے کا موقع ملا. لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ جو ناولز یا وہ جو کہانیاں لکھی گئی ہیں, بعض دفعہ دیکھیں یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لیسن پلاننگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ قرآن پاک سے ہی نصیحت حاصل کرنی ہے. خود قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے, انبیاء کے قصص بیان فرمائے, اور بعض دفعہ ایک قصے کو اللہ تعالیٰ نے کئی پیرایوں میں بیان کیے. آپ تصور کریں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے 30 میں سے 29 پاروں میں ریپیٹ کیے. تو کیا انفارم کرنا تو مقصد نہیں ہوتا, انفارمیشن تو ایک دفعہ دی جاتی. یہاں پہ لوگوں کو مختلف زاویوں سے ان کی زندگی, ان کی جو اسٹرگل تھی, اس کے مختلف پہلوؤں کو اللہ نے اجاگر کیے. مختلف کنورسیشن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ جب سورہ یوسف نازل کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کیا آیت ہے, نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن, یہ ہم بہترین قصہ سنانے لگے. تو اس کے اندر تمہارے لیے عبرت بھی ہے, اس کے اندر تمہارے لیے سبق بھی ہیں. اور پھر اس کے اوپر لوگوں نے بڑی زبردست قسم کی ریسرچز بھی کی ہیں اور بڑی ساری چیزیں اسے سیکھنے کی کوشش بھی کی ہیں. علماء نے بھی, قدیم علماء نے بھی, اور جدید دور کے اندر میں نے کچھ, مجھے ویڈیو کلپ سننے کا موقع ملا. امریکن بیسڈ ایک دائی ہیں نعمان علی خان. اوبیسلی مجھے ان کا سارا بیک گراؤنڈ تو نہیں پتا, لیکن بہرحال وہ قرآن پاک کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو بڑی اس کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے, اور بڑی وہ یعنی ان کے اندر جو کنونسنگ پار ہے اور جو ان کا اسلوب بیان ہے وہ کافی اپیلنگ ہے. تو انہوں نے سورہ یوسف کی تفسیر کے اوپر جو ویڈیوز کی, جو مطلب جو سیریز انہوں نے شروع کی اس کی آیات کے اوپر, اس کو کھولنے کی, اس کے اندر سے جو جو نکات اور جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں, جو لائف آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیلی لائف کے حوالے سے جو جو انہوں نے آپ یہ کہہ لیں کہ نصیحتیں اس میں سے انفر کی ہیں, سمجھی ہیں, تو وہ بڑی زبردست ہیں. اور خاص طور پہ یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے ناول ہو, کہانی ہو, کوئی خاکہ ہو, کوئی مکالمہ ہو, کوئی بھی طریقہ کار ہو, مسئلہ اور جو ہے نا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف پھر جائے, دین کی طرف پھر جائے, دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے. وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ڈائریکٹلی قرآن پاک پڑھ کے آئے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں, تو ان کے اوپر بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف کہتے ہیں, مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میں نے قرآن پاک اتنے سپارے پڑھنے ہیں تاکہ مجھے اتنی نیکیاں مل جائیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن کچھ یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی صورت پڑھوں, کوئی ایسا واقعہ پڑھوں جس کو میں ایکسپیرینس کروں, جس کے بارے میں سوچوں, جس کی وجہ سے آپ بھی دیکھتے ہیں نا کہ جو تین آپ یہ کہہ لیں کہ طرح سے ہم کسی کو کچھ سکھا سکتے ہیں. ہماری جو آپ یہ کہہ لیں کہ ایجوکیشنل ڈائسفورا ہے, جو ہمارا جو یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہمارے اندر پوٹینشیل ہے کچھ سیکھنے کی, اس کے اندر تین چیزیں, تین میجر کیٹیگریز ہیں. اس میں سے ایک ہے کوگنیٹو, کہ کوگنیشن وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز یاد ہوتی ہے یا سمجھ آتی ہے. اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جی نماز کے یہ ارکان ہیں, اسلام کے 5 ارکان ہیں, ایمان کے 6 ارکان ہیں, اور اتنے انبیاء اور رسول آئے, اور قرآن پاک کی اتنی صورتیں ہیں, ان میں سے اتنی مکی ہیں, اتنی مدنی ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انفارمیٹیو ہیں اور جو چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں, موٹی موٹی چیزیں. اس کے بعد دوسرا جو پورشن ہوتا ہے وہ ہے افیکٹو, کہ آپ کا اسپرچل کنیکشن کتنا ڈیولپ ہوا ہے.
روحانی طور پہ آپ اس تعلیم سے، اس نالج سے، اس انفارمیشن سے کتنا جڑے ہیں۔ آپ تصور کریں قرآن پاک کے حوالے سے اگر ہم ایک مثال لیں کہ قرآن پاک میں تقریباً کتنی آیات ہیں؟ 6000 کر کے چھ کچھ ہے۔ ہزار ہاں جی 6600 کچھ. ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں 6600 کچھ، کچھ علماء نے کہا کہ 6500 کچھ، یعنی 6500 سے اوپر ہی ہیں۔ اور ان میں سے آیات احکام کتنی ہیں؟ یعنی وہ آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بتایا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، کون بتائے گا؟ شاید 200 کر کے کچھ ہیں ہوں یا اس سے بھی کم۔ نہیں، یہ تقریباً میرے سے 584 سے لے کے 800 کے قریب ہیں، 850 کے قریب۔ کچھ علماء نے تو کہا کہ تقریباً 600 ہیں، کچھ علماء نے منیمم نمبر جو ہے آیات احکام کا وہ 584 ہے، اور میکسیمم نمبر 625 یا 824 یا 825 ہے۔ یعنی وہ آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، اور یہ بھی ریپیٹیٹو ہیں، یعنی قرآن نماز کا ہی حکم 80 دفعہ سے زیادہ ہے، زکوٰۃ کا بھی اسی طرح ہے، مختلف۔ لیکن یہ ساری آیات جن کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ کتنے فیصد ہیں؟ اب پورے قرآن کا اگر آپ 6500 اس کو مان لیں قرآن پاک کی آیات کو، تو یہ 580 سے لے کے 850 آیات بنتی ہیں 10 سے 15%۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ 10 سے 15% آیات کے اندر اللہ نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو، باقی قرآن میں کیا ہے؟ قرآن پاک زیادہ قصص ہیں پچھلے اقوام کی، قصص ہے. مثالیں ہیں۔ قصص بھی ہیں، فلسفہ حیات بھی ہے، تاریخ انسان بھی ہے، تاریخ تخلیق کائنات بھی ہے، اور مال کی باتیں ہیں، آخرت میں کیا ہوگا، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ہمارا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے، ہم اللہ کے عبد ہیں۔ اب ہمیں نہیں سمجھ آتی عبد کا مطلب کیا ہے، اس دور کے اندر لوگوں کو سمجھ آتی تھی عبد کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اس وقت لوگ ایگزسٹ کرتے تھے جو غلام ہوتے تھے، لوگ جانتے تھے کہ عبد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جگہیں دکھائیں جس کی سراؤنڈنگ کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے بھر دیا ہے۔ تو وہ لوگ جانتے تھے کہ عبد سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو عبد کہہ رہے ہیں، اور عبد سے مراد غلام ہے، جس طرح انہوں نے غلام رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کو عبدیت کا، غلامی کا مطلب پتا تھا، یعنی وہ جانتے تھے کہ انسان اور رب کا رشتہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ لیکن اللہ اتنا پیارا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا جواد ہے، اللہ اتنا غفور ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا معز ہے، عزت دینے والا ہے، کہ وہ اپنے غلام کو جو فرما بردار ہو اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تھی کہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ملاقات کے لیے، اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم فرما برداری کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا رشتہ تو انیشلی ہمارا یہ تھا کہ جس طرح مثال میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، آپ کا اور آپ کے باس کا یا آپ کی کمپنی کے مالک کا رشتہ یہ ہے نا کہ آپ ملازم ہیں وہ مالک ہے، یا آپ سبارڈینیٹ ہیں وہ آپ کا سینئر ہے۔ لیکن کبھی کسی جاب میں ایسا دیکھا ہے کہ آپ 10 سے 15% تو کام کریں یا آرڈرز لیں اور باقی 85% بیٹھ کے گپیں لگائیں؟ ایسا رشتہ کبھی دیکھا ہے آپ نے مالک اور ملازم کا؟ لیکن اللہ اتنا پیار ہے، یہ میں سوال کر رہا ہوں تاکہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھا کبھی، لیکن یہ بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے کہ محبت سے، پیار سے ہمارے ایموشنز کو جھنجھوڑا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ انبیاء کی محنت کا میدان لوگوں کے دل ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کے جسم پہ محنت نہیں کرتے، ان کے دماغ پہ محنت نہیں کرتے، کیونکہ ایونچولی ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارا دل کرتا ہے، مجبوراً کچھ اور کر لیں تو کر لیں، ورنہ ہم شوق سے تو وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے. یا ہم کئی دفعہ وہ کام بھی کرتے ہیں جو ہمیں مشکل لگتا ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہوتا، لیکن جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کرنے کا دل کرتا ہے، اس لیے وہ مشکل کام بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے مائیں اپنے بچوں کے لیے صبح اٹھتی ہیں، ان کا ناشتہ بناتی ہیں، ان کو یونیفارم استری کرتی ہیں، ان کو تیار کراتی ہیں، ان کے دانت صاف کراتی ہیں، ان کو ٹائم پہ تیار کر کے گھر سے بھیج دیتی ہیں۔ اب یہ ساری مشقت ان کے لیے مشکل ہے، لیکن ان کی دل میں محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے اولاد کی کہ وہ بڑے شوق سے یہ کام کرتے ہیں۔
تو اسی طرح سے ہم سارے وہ کام کرتے ہیں یا وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا دل کرے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طور کے اوپر، اسی طرز کے اوپر دعوت دینے کی اور تعلیم دینے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے دلوں پہ محنت ہو، ان کے دل جیت لیے جائیں، دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے، دل کے اندر وہ جذبات جو ہیں وہ مچل جائیں. تو جب دل میں آ جائے گا کہ اللہ سے دوستی کرنی ہے، جب دل میں آ جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے، جب دل میں آ جائے گا کہ ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، جب دل میں آ جائے گا کہ قیامت والے دن یا کہ جنت کے اندر انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں اللہ میں جگہ دے. جب یہ دل میں خواہش ہوگی تو پھر انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. اور ایک شعر عربی کا کہ اذا حلت الہدایت قلبا نشطت فی العبادت الاعضاء، نشطت فی عبادت الاعضاء. اس طرح وہ شعر ہے کہ جب ہدایت دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں وہ عبادت میں لگ جاتے ہیں. تو اصل میں تو یہ جو سارا لیسن پلاننگ اور یہ ساری جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے ہم کریں، کس طرح سے پڑھائیں، کس طرح سے کریں، اس سب کا مقصود بالآخر یہ ہے کہ بچوں کے دل میں بات اتر جائے، اور جو خیر کی بات ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ خیر کی بات ان کا مشن بن جائے. جو خیر ہم ان کو دینا چاہتے ہیں وہ خیر صرف ان کے ظاہر پہ نہ ہو، وہ خیر ان کے باطن میں داخل ہو جائے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تزکیہ کرنا بھی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے اور تزکیہ کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. جن تین کاموں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جن تین کاموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور جن تین کاموں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے احسان جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ تین کام یہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے. پھر جو لوگ اللہ کو مان لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب و سنت کی، قرآن اور حدیث کی. اس کے ذریعے سے ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ مانگا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ چیزیں تو بتا دیں، لیکن تیسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں اور یہ جذبہ اور یہ ایمان اور یہ نور دل تک پہنچانے کے لیے دلوں کی صفائی کی محنت ہے. کہ جس دل میں بغض ہوگا، کینہ ہوگا، حسد ہوگا، تکبر ہوگا، نفاق ہوگا، اور دنیا کی محبت ہوگی، مال کی محبت ہوگی، نفسانی خواہشات ہوں گی، اور دوسروں کے لیے حسد ہوگا، جلن ہوگی، تو اس گندے دل کے اندر تو اللہ کی محبت اور ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں اللہ ڈالے گا نا. تو دل کو صاف کرنے کے لیے جس طرح ہم جب رمضان شریف میں سحری والے برتنوں کے اندر افطاری کا سامان تو نہیں ڈالتے نا، ہم جس ڈونگے میں سحری کے وقت دہی ہوتی ہے، اس ڈونگے میں اگر ہم نے شام کے ٹائم فروٹ چاٹ بنانی ہو تو ہم اس کو پہلے دھوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی جب ایمان ڈالنا ہوتا ہے، اپنی محبت ڈالنی ہوتی ہے، اللہ اپنے رسول کی محبت ڈالنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دل صاف ہو، اور جو صاف کرتا ہے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر انڈیل دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک محنت ہے اور ایک اسٹرگل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی میں لگائے اور اپنا تزکیہ کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مقصد ساری بات کرنے کا یہی ہے کہ تیسرا جو ڈومین ہے، ایک ڈومین تو ہوتی ہے کوگنیٹو، دوسری ہوتی ہے افیکٹو، تیسری ہوتی ہے سائیکو موٹر. کہ اس میں یہ ہے کہ کچھ سکلز ہمارے اندر ایسے ڈیولپ ہونے چاہیے جو سکلز ہمیں، یعنی اس میں تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کئی دفعہ اتنا عادی ہو جاتا ہے نماز کا کہ اس کو نماز کی اذان کے ٹائم سے پہلی فکر ہوتی ہے کہ اب میں کیسے اپنے کاموں کو سمیٹوں تاکہ اذان ہو اور میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں. خواتین اس طرح، اور مردوں کو کئی جو اللہ کے موفق لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اس سے پہلے میں اپنی جان چھڑاؤں اور اذان ہوتے ہی میں وضو کر کے مسجد میں پہنچ جاؤں. ایسا ایمان ہے تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں، پھر تو زندگی جو ہے وہ جنت بنانے کے لیے لگی ہے. پھر ایسی زندگی تو بے شک 80-90 سال ہو، کیونکہ نیکیاں ہو رہی اور گناہ نہیں ہو رہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نماز بھی وبال ہے اور ذکر بھی نہیں ہے اور تلاوت بھی نہیں ہے زندگی میں، تو پھر اللہ سے انسان مانگے کہ اللہ ایمان ہدایت دے دے اور ایمان پہ خاتمہ کرنا، کیونکہ ایسی زندگی جو ہے وہ ہماری جنت بنانے کے تو کام نہیں آ رہی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آمین. تو آج یہ سب کی منصوبہ بندی کے حوالے سے ہم تھوڑا سا یہ جو ڈاکومنٹ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، آج ہم اس کو کوشش کریں گے ختم کریں. اس کے بعد میں نے ایک اور ڈاکومنٹ بھی گروپ میں شیئر کیا، امید ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا. وہ یہ کتاب ہے اسلوب تدریس کے نام سے. اس میں یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے ایجوکیشنسٹ ہیں، انہوں نے ایجوکیشن میں PhD کی ہوئی ہے کولمبیا یونیورسٹی امریکہ سے. اور
لیکن یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا دینی مزاج ہے ان کا، تو انہوں نے قرآن مجید سے اور سیرت سے اسلوب تدریس جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں، ان کو بعض آیات کے حوالے سے ان کا ذکر کیا ہے، تو ہم ان کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی یہ جو ویسے لیسن پلاننگ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی اپنے ان سے گزریں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ پارٹ پڑھنا ہم نے شروع کیا تھا، یہ جو پارٹ ہے سب کی منصوبہ بندی کا، اور یہ مکمل نہیں کر سکے تھے ہم میٹ سے پہلے، تو اس کو آج کوشش کرتے ہیں مکمل کریں، اور پھر موقع ہوا تو انشاءاللہ دوسری کتاب کو بھی تعارف کریں گے۔ اچھا جی، اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ درس و تدریس کو مؤثر، مفید اور معیاری بنانے کے لیے سبق کی منصوبہ بندی کی ضرورت، اہمیت اور افادیت سے کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ہمارے اساتذہ کی تربیت کے اداروں میں سب کی منصوبہ بندی کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، مگر اکثر اساتذہ تربیت کے بعد عملی طور پر بغیر منصوبہ بندی کے پڑھاتے ہیں۔ معیار تعلیم کی ایک بڑی وجہ ہے معیار تعلیم کی یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسری جانب غیر رسمی تعلیمی اداروں کو اساتذہ کو سرے سے ایسی کوئی تربیت ہی نہیں دی جاتی۔ ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ اساتذہ کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے اور رہنمائی کی جائے کہ یہ تربیتی مواد انہی مقاصد کے حصول کے لیے لکھا گیا ہے، اور یعنی اگر آپ نے کچھ پڑھانا ہے obviously تو اس کے بارے میں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے، اور طلباء کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے۔ اور اس میں بہت بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں یعنی کہتا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا کہ اتنی جتنی اچھی منصوبہ بندی ہونی چاہیے تھی اتنی تو میں بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اتنی صلاحیت پیدا کرے۔ بہرحال اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ استاد سبق کی پیش کی تیاری کر لیتا ہے، یعنی نصاب یا کتاب کے جس حصے کو اگلے دن پڑھانا ہو وہ اس کا سرسری مطالعہ کر لیتا ہے۔ سبق کو پڑھانے کے لیے جن تدریسی معاونات کی ضرورت ہے ان کی نشاندہی کر سکتا ہے، پھر ان تدریسی معاونات کو خود تیار کر لیتا ہے یا کہیں سے حاصل کر لیتا ہے، یعنی جو نوٹس وغیرہ ہیں، جس طرح ہم آپ کے ساتھ یہ کتاب ایک شیئر کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے پاور پوائنٹس کی سلائڈ بنائی ہوتی ہیں اس طرح سے۔ اور سبق یا موضوع کی مناسبت سے جو طریقہ تدریس مناسب اور مؤثر ہو اس کا پہلے سے انتخاب کر لیتا ہے۔ obviously اگر آن کیمپس یا ان پرسن کلاس ہو تو اس کے اندر زیادہ آپشنز ہوتی ہیں، آن لائن کلاس کے اندر اس حوالے سے تھوڑی آپشنز کم ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو صلاحیت دی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ سب کی منصوبہ بندی سے استاد کی تدریس بہتر اور دلچسپ ہو جاتی ہے، اور طلباء آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس سے معیار تعلیم میں بہتری آتی ہے۔ مقصد اس سب کا یہ ہے کہ آپ طلباء کو انگیج کر کے جو بات کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنے مؤثر انداز میں کنوے کریں کہ طلباء اس کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے ذہن اور دل کو اس کے لیے کھول لیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اور اگر آپ کوئی جذبہ منتقل کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے اگر کوئی ہمارے اچھے اساتذہ میں سے کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں جو ایک شوق ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہو، یہ جذبہ منتقل ہو جائے، تو اس کے لیے ایسے پلان کیا جائے کہ ہمارے دل میں وہ بات اثر کرے اور ہمارے جذبات کو وہ ری اویک کر دے، ریوائو کر دے۔ اسی طرح ہم اگر کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہیں تو وہ فکر منتقل ہو جائے۔ اسی طرح اگر ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ میں کچھ گولز ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں، ہمارے جو طلباء ہیں، ان کے جو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے گولز بڑے ہو جائیں، یا ان کی نیتیں بڑی ہو جائیں، یا ان کے اندر جو جذبہ ہے، یا ان کو مثال کے طور پہ اگر نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے اتنے علم کا کیا کرنا ہے، تو ان کو کوئی موٹیو مل جائے کہ بھئی وہ اپنے علم کو اس طرح سے اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، اس کو آگے بھی پھیلا سکتے ہیں۔ یا پھر اگر کسی کو پرپز نہیں سمجھ آ رہا کہ میں علم تو حاصل کر رہا ہوں لیکن اس کا میں کروں گا کیا، اس سے حاصل کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں، تو یعنی وہ جو بھی پرپز ہے، جو بھی ما حاصل ہے، وہ منتقل ہو جائے۔ اور جب وہ منتقل ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے نتائج نظر بھی آتے ہیں۔ اس کی مثال یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ محنت کی، اور یہ صحابہ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 15 یعنی ریاست مدینہ کے قائم ہونے کے 15 سال کے بعد پوری دنیا کی سپر پاور کو یہ فتح کر چکے تھے۔ پرشین امپائر کو بھی فتح کر لیا مسلمانوں نے، اور ایسٹرن رومن امپائر کو بھی فتح کر لیا۔ جہاں تک گھوڑے پہنچتے تھے وہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا، اور جہاں جہاں اسلام پہنچا تھا وہاں پہ ان کے کردار اور ان کی جو للہیت اور اخلاص کی وجہ سے ان کی سوشل، پولیٹیکل اور انٹلیکچوئل سپرمیسی اسٹیبلش ہو گئی۔ یہ نہیں کہ یہ لوگ جا کے ظلم و استبداد کے ذریعے سے پہنچے اور انہوں نے جا کے لوگوں کو مارا اور ان کے اوپر قبضہ کر لیا اور لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، ایسا نہیں ہوا۔ صحابہ جہاں بھی گئے لوگوں نے ان سے محبت کی، اور ان کی طرح بننے کے لیے اپنے لائف سٹائل کو چھوڑا، اپنے نظریات کو چھوڑا، اپنے عقائد اور ادیان کو چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر داخل ہو گئے۔ تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ فزیکلی انویڈ کیا بلکہ لوگوں کے دلوں کو انہوں نے فتح کیا۔ صحابہ جو تھے وہ دلوں کے کانکرر تھے۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں
یہ اسی دور سے اللہ کے بندے جو ہیں آئے اور انہوں نے اس چیز کا بودا لگایا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش بھی مسلمان ہے، پاکستان بھی مسلمان ہے، انڈیا میں بھی 25 کروڑ مسلمان ہیں، اور اسی طرح سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس حوالے سے ولولے دے اور نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محنت کرنے کی، تو بلکہ اللہ تعالی ہم سے کچھ کام لے لے۔ اللہ نے تو جن جن کو بھی ہدایت دینی ہے، اللہ تعالیٰ ان تک ہدایت پہنچنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے۔ اس کے بعد سب کی منصوبہ بندی سے استاد کی تدریس بہتر اور دلچسپ ہو جاتی ہے، اور طلبہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس سے معیار تعلیم میں بہتری آتی ہے۔ اس کے بعد سب کی منصوبہ بندی کرنی کیسے؟ اس باب میں اسباق کی تیاری کے حوالے سے نمونے کے سبق کا ایک معیاری خاکہ آؤٹ لائن پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تدریس کے حوالے سے نمونے کا سبق ماڈل لیسن بھی دیا جائے گا، تاکہ اساتذہ اس خاکے اور نمونے کو سبق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اسباق کی منصوبہ بندی کر سکیں، اور اس طرح اپنی تعلیم و تدریس کو مفید اور مؤثر بنا سکیں۔ سبکی خاکہ، ایک معیاری سبکی خاکہ میں درذیل موضوعات یا پہلوؤں کا احاطہ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تدریسی مقاصد، آپ نے جو پڑھانا ہے اس کا مقصد کیا ہے، یعنی آپ کیا ایم کر کے کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں۔ اب یہ اوبیسلی اس سبجیکٹ کے اندر تو ہمارا ایم یہی ہے کہ ہم مؤثر استاد بن جائیں۔ ہم جب انشاءاللہ آگے ہمیں اللہ پڑھانے کا موقع دے یا دعوت دینے کا موقع دے، تو جو دینی تعلیمات کہ جو تاثیر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے، ہم وہ تاثیر منتقل کرنے والے بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے ان کے اوپر یقین اور ان کی محبت ہم لوگوں کے دلوں تک منتقل کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح طریقوں کے حوالے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں ان کا کیا انداز تھا، اور زندگی گزارنے کے حوالے سے ان کا کیا انداز تھا، بات کرنے کے حوالے سے، باقی آپ علیہ السلام کی عادات بھی اور آپ علیہ السلام کی سنتیں بھی ہمارے اندر بھی ہوں، اور اس طرح سے ہم ان کی تعلیم دیں کہ دوسروں کے اندر بھی، ہمارے شاگردوں کے اندر بھی یا ہمارے مدعوین کے اندر بھی ان کو اپنانے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تو تدریسی مقاصد، جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی فقہ پڑھا رہے ہیں تو فقہ کا مطلب ہے سمجھنا، تو آپ نے جو بھی پڑھانا ہے اگلے کو اس کی سمجھ آ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی حدیث شریف پڑھا رہا ہے تو ایک تو حدیث شریف کی اہمیت دل میں ہو، ساتھ ہی اس کی عظمت دل میں ہو، پھر ساتھ ہی جو حدیث شریف کا متن ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمارے لیے چھوڑا ہے، وہ پیغام اگر پازیٹیو نیچر کا ہے تو ہماری سمجھ میں آ جائے، اور اگر وہ افیکٹو نیچر کا ہے تو ہمارے دل میں اور ہمارے جذبات میں منتقل ہو جائے، اور اگر وہ سائیکو موٹر ڈومین کا ہے تو وہ ہماری عادات و اطوار میں آ جائے، ہماری فطرت ثانیہ بن جائے، ہماری طرز زندگی میں آ جائے۔ تو اسی طرح سے باقی بھی چیزیں ہیں کہ جو بھی ہم پڑھانا چاہتے ہیں، وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس علم کو کیوں انٹروڈیوس کروایا، اور اس علم کے کیا مقاصد ہیں، اور ہم ان مقاصد کو کیسے اپنی زندگی میں پورا کر سکتے ہیں۔ تو تدریسی مقاصد کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ استاد نصاب اور درسی کتاب اور ماہانہ تعلیمی کیلنڈر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سبق کے تدریسی مقاصد طے کرے، یعنی پہلے سے طے کر کے کہ سبق پڑھانے کے بعد طلباء کے علم یا معلومات میں کیا اضافہ ہوگا اور اس کے طرز عمل میں کیا تبدیلی آئے گی، ہم نے اچیو کیا کرنا ہے یہ پڑھانے سے۔ یہ نئے نصاب میں تدریسی مقاصد کی بجائے حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ مذکورہ حاصلات تعلم نصاب اور کتاب میں باقاعدہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور ان کے حصول کے لیے تعلیم و تدریس کا پورا سبکی پروگرام طے کیا جاتا ہے، اور درسی نظام میں ان کے حصول کے لیے ضروری تدریسی مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ اب جو انوویشن آپ لا سکتے ہیں دینی تعلیم کے اندر، وہ ان چیزوں کو انکلکیٹ کرنا ہے، کہ عام طور پہ ہماری کتابوں میں تو یہ چیزیں نہیں لکھی ہوتی، لیکن اگر اس حوالے سے ان چیزوں کو پلان کیا جائے تو کتنا زیادہ مطلب ہمارے سامنے کلیئرٹی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر فرائض پڑھتے ہیں، وراثت پڑھتے ہیں، تو ابتدائی طور پہ اس کی اہمیت کو جان لینے کے بعد اصل مقصد یہ ہے اس علم کا کہ آپ کو کسی بھی مورث کی وراثت کو صحیح طور پہ تقسیم کرنا آ جائے، تو وہ پیورلی ایک کوگنیٹو سبجیکٹ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ مصطلح الحدیث پڑھتے ہیں تو اس کی اہمیت کو جان لینے کے بعد اس علم کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی حدیث شریف کی جانچ پڑتال، اس کی درایت کرنا، اس کی جو سند اور صحت ہے اس کے اوپر تحقیق کرنا، یہ آ جائے، تو یہ بھی ایک کوگنیٹو ڈومین ہے۔ لیکن اسی طرح اگر آپ سیرت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑ سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے توسط سے ہمارا ان کے ساتھ جو قلبی رشتہ ہے اس میں اضافہ ہو، اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اپنی زندگی کے اور اپنے معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کے جواب اور ان کی حل تلاش کریں۔ تو اب اس کے اندر افیکٹو ڈومین بھی آ جاتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سائیکو موٹر کے حوالے سے بھی آ جاتی ہیں، تو کوگنیٹو ڈومین کی بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے
ہر جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں یا جو اس کے ریکوائرڈ لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح فقہ ہے، اس میں کچھ چیزیں تو ہیں جو آپ کو سیکھنی ہیں، یعنی آپ کو طریقہ آ جائے، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اور مختلف قسم کی نمازوں کا طریقہ، اسی طرح روزہ رکھنے کا طریقہ، ان کے مسائل، ان کے احکام. تو یہ فہم سے تعلق ہے، اس کا تعلق جو ہے جذبات سے نہیں ہے. اسی طرح مختلف علوم میں تفسیر کا تعلق جو ہے اس میں تو بے شمار پورا سمندر ہے. لیکن عام طور پہ جو سب سے زیادہ یعنی جو بنیادی مقصد ہے تفسیر کو سیکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک سے ہمیں کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دے ہمارے ساتھ. یعنی قرآن پاک کی جو کمیونیکیشن ہے، قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، قرآن پاک کا جو میسج ہے، وہ ہم ایکسیپٹ اس کے ریسیپٹر بن جائیں، وہ اس کو ہم قبول کرنا شروع کر دیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک اور ہمارے درمیان ایک ایسی اجنبیت ہے کہ ایک کتاب ہے، اس پہ ہم ایمان تو لاتے ہیں اور اس کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں اور اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے بھی ہیں، اور اللہ معاف کرے بعض لوگ اس کے تعویذ بھی بناتے ہیں، اس کو اصالہ ثواب کے لیے بھی پڑھتے ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے قرآن پاک نازل آیا تھا ہوا تھا، وہ مقصد میرے اور اس کتاب کے درمیان ابھی تک تعلق وہ قائم ہی نہیں ہوا کہ اللہ کا پیغام تھا جو مجھ تک پہنچنا تھا، اور اللہ نے تو اپنی طرف سے پہنچا دیا بغیر کسی تحریف کے میرے گھر آ گیا. لیکن میں نے وہ کوشش نہیں کی کہ قرآن پاک کو سمجھ کے میں اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنی زندگی کے اپنے دکھ سکھ کا مداوع بنا لیتا. قرآن پاک کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے. تھوڑا سا میں آف دا سبجیکٹ آف دا سلیبس چلا جاتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارے یعنی ایک سبجیکٹ کا حصہ ہے کہ ہمارے تعلق جو ہے وہ ان علوم کے ساتھ اس طرح سے ڈیولپ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غمگین ہو، کوئی شخص غم کا مارا ہو، دکھیارا ہو، پریشان حال ہو، تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اگر وہ یقین سے یہ دعا پڑھے گا تو اللہ اس کے غموں کو دور کر دے گا. اب غم، انسان کے دکھ تکالیف، غم اور دعا سنیے گا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ غمگین ہو یہ دعا پڑھے، اللہ اس کا غم دور کر دے گا. دعا یہ ہے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک انزلته فی کتابک او استأثرت به علم الغیب عندک او علمته احدا من خلقک ان تجعل القرآن الکریم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، کیا؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، مجھ پہ تیرا حکم چلتا ہے، اور وہی میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے، اور میرا اختیار، میرا کنٹرول، ناسیہ کا مطلب ہوتا ہے میرے پیشانی کے بال، جس سے تو مجھے قابو کرتا ہے وہ تیرے ہاتھ میں، یعنی تیرا بس چلتا ہے مجھ پہ. میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، یا تو نے اپنے کسی مخلوق کو بتایا، یا تو نے اپنے علم غیب میں اپنے ہی پاس رکھا ہوا ہے. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں، اسماء حسنہ جو ہیں، وہ لامتناہی ہیں، ہمیں نہیں پتا کتنے. تو آگے دعا کیا کر رہے ہیں؟ میں تیرے نام سے کہ ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے نازل کیا اپنی کتاب میں، یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم کا مداوع بنا دے، میرے دکھ کا علاج بنا دے. اب یعنی دکھ تھا، اس کے علاج کے لیے حضور نے دعا بتائی، اور وہ علاج کیا ہے؟ قرآن پاک. کہ قرآن پاک سے تعلق جوڑو گے تو تمہیں تمہارے دکھوں کا، مسائل کا حل مل جائے گا. اب کیا قرآن پاک سے ایسا تعلق ہم بغیر سمجھے بنا سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا تعلق ہوتا ہے قرآن پاک کو پڑھتے رہتے ہیں، بڑا مبارک تعلق، لیکن مقصد اللہ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ میں جو آپ سے بات کروں جو انڈرسٹینڈیبل ہو، تو میں یہ چاہوں گا نا کہ اگر آپ وہ بات سن رہے ہیں تو سمجھیں بھی. ہاں، آپ نہ سمجھیں بے شک، الف لام میم کا مطلب نہ سمجھیں، اللہ سمجھانا بھی نہیں چاہتے. یاسین کا مطلب نہ سمجھیں، طٰہٰ کا مطلب نہ سمجھیں، حامیم عین سین قاف کا مطلب نہ سمجھیں، کاف ہا یا عین صاد کا مطلب نہ سمجھیں، الف لام میم را کا مطلب نہ سمجھیں، الف لام را کا مطلب نہ سمجھیں. یہ حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب اللہ نے نہیں بتایا، تو ان کا مطلب نہ سمجھیں. باقی قرآن پاک کا تو مطلب ہے. تو ہم جب تفسیر پڑھیں تو یہ شوق ہو، اور جب تفسیر پڑھائیں تو یہ شوق ہو، جب کسی آیت کا ترجمہ، تفسیر، تشریح اپنے بچوں کو بتائیں تو یہ شوق ہو کہ اللہ نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچ جائے، جو بات اللہ بتانا چاہتے تھے وہ بات کنوے ہو جائے، جس بات کو اللہ نے نبی پاک کے دل میں اتارا وہ بات کسی طرح ہمارے دل میں بھی گھر کر جائے. تو یہ مقاصد ہیں ہر سبجیکٹ کے ہوتے ہیں، وہ ہمیں طے کرنے چاہیے اور پھر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو پڑھانا چاہیے. تو بہرحال
ایک سے زیادہ سبق ہوتے ہو سکتے ہیں، یا ایک حاصل تعلیم کو متعدد تدریسی مقاصد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لرننگ آؤٹ کم ہمیں چاہیے ہوتا ہے پورے سبجیکٹ کو پڑھانے کے بعد. جیسے فرائض ہے کہ ہم اس سے ایونچولی یہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ کسی مورث کی وراثت کو تقسیم کرنے کا اہل ہو جائے شریعت کے مطابق. تو جتنا بھی اس میں آپ پڑھتے چلے جائیں گے مقصد وہی ہے. ہاں کچھ کیسز سمپل ہیں، کچھ اس میں پھر جو ہے کمپلیکس ہوتے چلے جاتے ہیں. کچھ پھر اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی ورثاء میں سے یعنی کوئی بندہ فوت ہوا اور اس کی بیگم جو ہے وہ امید سے ہیں، تو اب بچے جو ہے وہ جنین کی جو وراثت ہے وہ کیسے ہوگی. اسی طرح سے دادا کی وراثت بچوں میں تقسیم نہیں ہوئی، یا پوتے آ گئے ہیں یا پڑپوتے آ گئے ہیں، تو اب کیسے تقسیم ہوگی. تھوڑے تھوڑے مسائل کمپلیکس ہو جاتے ہیں. کچھ آؤل کے مسائل ہیں، کچھ رد کے مسائل ہیں. تو یہ کمپلیکسٹی سی تھوڑی بہت آتی ہے، لیکن اس پورے سبجیکٹ کا مقصد یہ ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلم الفرائض وعلموها فانها نصف العلم. یہ فرائض کو، وراثت کو سیکھو اور سکھاؤ کیونکہ یہ نصف علم ہے. تو اتنا امپورٹنٹ علم ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا آدھا حصہ ہے. اور اس کی پھر علماء نے تشریحات کی اس حدیث کی. تو المہم ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہم پڑھیں یا پڑھائیں اس کے حوالے سے ہمیں یہ کلیئر ہو کہ ہم اس علم سے ہمیں کیا ملے گا، یا ہم اس علم کو جب پڑھا رہے ہیں تو اگلے تک کیا منتقل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز کے تدریسی معاونات. تدریس کے عمل کو زیادہ واضح، مؤثر اور عام فہم بنانے کے لیے جو سمعی بصری معاونات درکار یا ضروری ہوں ان کی باقاعدہ فہرست بنا لی جائے. مثلا بعض آج کل کے دور میں خاص طور پہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو پریکٹیکل، جس کے لیے ڈیمانسٹریشن ضروری ہوتی ہے، جیسے نماز کا طریقہ ہے، جیسے میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے، جیسے حج کا طریقہ ہے، جیسے اور مثال کے طور پہ. تو اس میں آپ ویڈیو کے ذریعے سے یا ماڈلز کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھا سکتے ہیں بہتر انداز میں. ان چیزوں کو جو اس کی جو ہے وہ فہم جو ہے یعنی ڈیمانسٹریشن اس کی اچھی طریقے سے کی جا سکتی ہے. اسی طرح طریقہ تدریس پھر کیا ہو. مختلف مضامین اور عنوانات موضوعات کی تدریس کے لیے مخصوص تدریسی مہارتیں اصول اپنائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک لیکچر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں بیان ہی ہو، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. آج میں نے ایک جگہ پہ کچھ چیزیں دیکھی اس حوالے سے، تو میں نے کہا کہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک یہ ہے کہ آپ کچھ پریزنٹ کرتے ہیں طلباء کے سامنے کہ بھائی یہ دیکھو، کوئی ماڈل ہو سکتا ہے، کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے، یا ایک خاکہ بنا سکتے ہیں. اب ہم جب انشاءاللہ وہ اسلوب تدریس پڑھیں گے اس میں قرآن و سنت سے مختلف مثالیں دی گئی ہیں. جیسے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے زمین کے اوپر ایک تنکے سے ایک خانہ بنایا، اس سے پھر ایک لکیر کو باہر نکالا اور اس کے ساتھ لائٹ رائٹ لیفٹ پہ لکیریں بنائیں، اور پھر بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ فرقے ہیں، تم نے ان فرقوں سے بچنا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. اور وہ کون سا ہے کہ جس میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور قرآن و سنت کا راستہ ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے عدو علیہ بن نواجز، اس کو ایسے اپنی جیسے کوئی داڑھ سے کوئی چیز پکڑتا ہے نا ویسے پکڑ لو. یعنی مضبوط گرفت اس پہ رکھو. اور منہ کی گرفت کی یعنی ہاتھ کی گرفت کی بات نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی گرفت کی بات کی کہ یعنی یہ اتنا کریٹیکل ہے کہ تم اس کے اوپر سب کچھ لگا دو. یعنی تم اپنی جو موسٹ تمہاری اسٹرانگیسٹ گرپ ہو سکتی ہے پاسبل، اس کے ذریعے سے اس کے اوپر آؤ. اور اسی طرح سے اس کو اتنا اہمیت دی کہ صرف یعنی کوئی چیز اگر آپ ایک ہاتھ سے پکڑتے ہیں یا دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر کسی چیز کو آپ نے منہ سے پکڑ لی ہے تو وہ تو یہ دیکھ کے کہے گا کہ نہیں یار اس کے لیے تو اس سے زیادہ اہم ہے ہی کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو ایسے پکڑیں، ایسے اس کو فالو کریں کہ ہمیں اور دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ویسے اب کتابی باتیں ہیں، پریکٹیکل لائف کے اندر مسلمان اس سے بہت دور ہیں. اور یہ بھی اسی بات کو تو ہم نے یہی تو ہمارا رونا ہونا چاہیے. اسی بات کو ہم ڈسکس کریں کہ 58 مسلمان ملک ہیں اور ان کی آرمیز بھی ہیں اور ان کے حکمران بھی ہیں اور ان کی فوجیں بھی ہیں اور ان کے ٹینک بھی ہیں اور ان کے میزائل بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرو، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رونگتی. اور سب کو امریکہ اور اسرائیل کا خوف جو ہے وہ اللہ کے خوف سے بڑھ کے ہے کہ اللہ کا حکم توڑنے کے لیے سب راضی ہیں اور توڑ رہے ہیں، لیکن اللہ اسرائیل کے ڈر سے اور امریکہ کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے پڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، اور وہاں پہ مسلمان بچے جو ہیں مر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے ایمان کا حال ہے. من حیث الامت ہم لوگ فیل ہو چکے ہیں. اب تصور کریں نا یہ حالات اگر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے جائیں کہ یہ آپ کی امت کے ساتھ بچے مر رہے ہیں اور ان کی رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، سوشل میڈیا کے تھرو پتہ بھی لگ رہا ہے اور وہ پکار بھی رہے ہیں، اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ فٹ بھی آ رہی ہے. لیکن اتنی توفیق نہیں ہو رہی کسی مسلمان کو، کسی حکومت کو، کسی فوج کو، کسی فوجی، سوائے اللہ بھلا کرے. سبحان اللہ. یمن والے مجھے نا وہ جب میں نے پڑھا نا خبر کہ یمن والوں نے جنگ کا اعلان کر دی، ہو مجھے وہ شعر یاد آیا
ایک شعر ہے، ویسے تو دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن مجھے وہ شعر یاد آیا. کہتے ہیں کہ جی ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزینے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے. وہ بےچارے جو خود اجڑے ہوئے ہیں، انہوں نے تو جنگ کا اعلان کر دیا، جو ہٹے کٹے مشٹنڈے کھا پی کے لٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں ساری دولتیں، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اوپر قابض ہوئے ہوئے ہیں اور ان سے عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. تو اب یہ دیکھیں نا، ہمارے اساتذہ کا، ہمارا اور اگلی نسلوں کے لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم یہ آیتیں اس طرح سے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ایسا کوئی موقع آئے تو وہ پھر لگا دیں بازی جان کی. کیا ہے، شہید ہی ہوں گے نا. تو شہید، شہادت کوئی عیب ہے؟ شہادت کوئی دھبا ہے؟ شہادت کوئی نقصان ہے؟ شہادت کوئی موت ہے؟ یعنی ہم اتنی محبت، دنیا نبی پاک نے سچ فرمایا تھا، دیکھیں کیسے سچی حدیثیں ہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ تم پہ لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اور تو صحابہ نے پوچھا حضور ہم اتنے تھوڑے ہوں گے؟ حضور نے بڑے ہو گے تم لوگ، ہر پاسے ہو گے، ملکوں کے ملک ہوں گے تمہارے پاس، فوجیں، خزانے، سونے، تیل، سب کچھ ہوگا، ایٹم بم بھی ہوگا، میزائل بھی ہوں گے، میڈل بھی ہوں گے، نشان حیدر بھی ہوں گے تمہارے پاس دینے کے لیے، لیکن وہن ہوگا، ڈر لگے گا موت سے، جنت میں جانے کا شوق ہی نہیں ہوگا، شہادت پہ یقین ہی نہیں ہوگا. دنیا سے ایسی محبت ہوگی، گاڑی سے، یہ سردیوں میں یخنی پینے سے اور مچھی کھانے سے، اور جناب ان چیزوں سے اتنی ایسی محبت ہوگی. کیا خوار زندگی کے بل بھی دے رہے ہیں، ٹینشنیں بھی پال رہے ہیں، لیکن شہادت کا شوق نہیں، جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. جس موت کے لیے حضور نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں شہید ہوں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہوں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہوں. جنت میں جانے کے بعد شہید کہے گا کہ اللہ پاک مجھے واپس دے دے، میں نے تو تیرے راستے میں جان دینی ہے، میں نے تو جنت میں کیا کرنا ہے، مجھے تو وہ مزہ ہی نہیں آ رہا. لیکن ہمارے دل میں وہ شوق کون ڈالے؟ ہمارے فوجیوں کے دل میں وہ شوق ڈالا ہی نہیں گیا، ہم نے ان چیزوں کے تذکرے ہی نہیں کیے. چلے ہم فوج کو کوستے ہیں، ہم سیاستدانوں کو کوستے ہیں جنہوں نے ان تک دین پہنچانا تھا، ان کا بھی تو فیلئر ہے نا. ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں کوستے؟ ہم اپنے طبقے کو کیوں نہیں کوستے؟ میں اپنے آپ کو کیوں نہیں کوستا؟ میں نے کیا کیا؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، بس کچھ بھی نہیں، ہم لوگ فیلئر ہیں ایز این امہ. ہم لوگ فیلئر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فی زمانہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، ایک تو اس چیز کو بولیں، چیز کو بولیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں، میاں بیوی آپس میں اس بارے میں بات کریں، ایک دوسرے کو اس حوالے سے شرمندہ کریں. یعنی ایک نہیں کہ بیوی جو ہے خاوند کے پیچھے پڑ جائے، خاوند بیوی کے پیچھے پڑ جائے. شرمندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس وقت کتنا بزدلانہ طریقے کا، یہ نہیں ہو کہ کوئی بات نہیں چلو جی وہ ادھر فوت ہو رہے ہیں شکر ہم تو بچے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی یعنی اس بات کی شرمندگی تو ہو نا. وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہماری تو وہ حالت ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے جی سے، یہ کیا شعر ہے کہ احساس زیاں جاتا رہا. ہمیں تو اس بات کی بھی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے، نہ ہماری حکومتوں کو، نہ ہماری آرمی کو. وہ منہ پکا جب بنا کے کہتے ہیں پریکٹیکل نہیں ہے. کیا اللہ کے راستے میں لڑنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، مسلمانوں کی بچوں کو، عورتوں کو، ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے نکلنا، یہ پریکٹیکل نہیں ہے؟ حرام خوریاں کرنا پریکٹیکل ہے؟ شرابیں پینا پریکٹیکل ہے؟ کیسے ہمارے ہمارے کیا کیا کس دنیا میں، کس دور میں، کیسی کس یعنی امت کے ایمان کی اور عمل کی سطح کیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں؟ اب آپ سوچیں کہ ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے. یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس کا وارث علماء کو بنایا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. آپ سب دین کے طالب علم ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہم عالم بھی ہیں، یعنی ہمیں کسی نہ کسی درجے میں بعض لوگوں سے زیادہ دین کا علم ہے. میں یہ نہیں کہتا میں عالم ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارا علم لوگوں سے زیادہ ہے، تو ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. رسپانسبل جو ہوتا ہے نا، رسپانسبل کو سزا ملتی ہے. اللہ معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. تو یہ ضروریات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں ہے ہمارے سبجیکٹ سے، لیکن اوبیسلی یہ آؤٹ کمز ہونے چاہیے جن کی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. دوبارہ ہم آگے چلتے ہیں. تو سابقہ واقفیت کا جائزہ کہ
اساتذہ کو چاہیے کہ سبق شروع کرنے سے پہلے کلاس کے بچوں کی متعلقہ موضوع کے متعلق سابقہ معلومات کا اچھی طرح سے جائزہ لے لے. اور یہ جو امتحانات ہوتے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ایک ریویژن ہو جاتی ہے، اور اساتذہ کو بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جو کچھ میں نے بتایا تھا وہ کس حد تک طلبا تک منتقل ہوا ہے. تو کون کون سی معلومات بچوں کے پاس پہلے سے اور کون کون سی معلومات مزید فراہم کرنی. اس کے بعد اعلان سبق. سابقہ واقفیت کے جائزے کے بعد استاد اس دن جو سبق پڑھاتا ہے اس کا اعلان کرے یا تختہ سیاہ پر سبق کا عنوان لکھے گا اور بچوں کو کہے گا کہ اس حوالے سے کتاب سے متعلقہ صفحہ کھولیں. استحضار پیشکش یعنی کس طرح سے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر زبان دانی کی تدریس کے حوالے سے اعلان سبق کے بعد استاد طلبا کو درسی کتاب میں سے سبق پڑھ کر سنائے گا، یعنی خوش خوانی ماڈل ریڈنگ کرے گا، اور اس کے بعد چند مختلف طلبا باری باری اس سبق کو پڑھیں گے. اس کے بعد استاد مطلوبہ یا مجوزہ طریقہ تدریس کے مطابق تدریس کے عمل کو آگے بڑھائے گا. کچھ مضامین مثلاً سائنس کے مؤثر تدریس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ استاد عملی تدریس کے لیے مختلف سرگرمیاں تشکیل دے اور بچوں کے کہے کو وہ انفرادی یا اجتماعی طور پر مذکورہ سرگرمیاں مکمل کرائے. کلاس روم ایکٹیویٹیز، گروپ ڈسکشنز، مطلب بچوں سے کوئی مسئلہ دے دیا، ان کو کہا کہ اس کا حل تجویز کرو. یا پھر یعنی مثال کے طور پہ کوئی ایک واقعہ سیرت کا ڈسکس کیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ اس واقعے کے اندر جو مختلف طرز عمل تھا مختلف طرح کے لوگوں کا، اس کی توجیہ بیان کریں، یا اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے، ان لوگوں نے یہ جو کیا. یا اس میں سے مثال کے طور پر غزوہ احد کے موقع کے اوپر جو مسلمانوں کے اوپر سختی آئی اس کا سبب یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹیلے پر متعین فرمایا تھا اور وہ جلد بازی میں وہاں سے نیچے تشریف لے آئے تھے. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا امیر کی اطاعت کتنی ضروری ہے. اور مگر اس طرح سے مختلف چیزوں کو ہم سیکھ سمجھ سکتے ہیں اور بچوں کو اس کو باور کروا سکتے ہیں. پھر اعادہ کیا جائے. اس کے بعد استاد پورے سبق کے اہم نکات اور پہلوؤں کا اعادہ کرائے اور ساتھ ہی سبق کا خلاصہ پیش کرے، یعنی دہرائے اور بتایا کہ یہ چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں اور اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں پریکٹیکلی ان چیزوں کو اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہیے. تو اس طرح سے جو ہے چیزوں کو اسی طرح گھر کا کام پھر ساتھ اس کو ٹاسک دیا جائے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آئیڈیلی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے چیزوں کو پلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اوبویسلی وہ چیزیں اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یعمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے محبت کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی جب کوئی کام کرے تو اس کو اچھے انداز میں کرے. تو اگر آپ نے پڑھانا ہے تو اس کو ساری طرح اس پلاننگ کے ساتھ پڑھائیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے. اور اسی طرح سے اور بھی ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو اگر ہم پلان کر کے کریں گے، اس کو مختلف مراحل میں سٹیپس میں ڈیوائڈ کر کے کریں گے، اس میں ہم مختلف اگر مثال کے طور پہ گھر کا کوئی کام ہے تو اس میں لوگوں کی کمپیٹنسیز کے حساب سے اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے اور اس میں ایک دوسرے کی معاونت کریں گے تو آبویسلی اس کے نتائج بہتر ہوں گے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چیزوں کو بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو آپ کا ڈاکومنٹ ہے مکمل ہو گیا. اس میں سے یہ آخری ٹاپک ہے جو آپ کے ساتھ رہے گا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی کلاس سے یہ کتاب جو ہے یہ شروع کریں گے اور اس میں سے ہم چیدہ چیزوں کو کور کرنے کی آخر تک جتنا ہو سکا کوشش کریں گے. اس کی جو چیزیں ہیں کورس کنٹینٹ آپ دیکھیے گا، یہ آپ کا گھر کا کام ہے جو آخر میں بتایا گیا، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ایٹ لیسٹ آپ اس کا اگر یہ جو پڑھ لیں گے نا کورس آؤٹ لائن، تو یعنی کتاب کے اندر جو کانٹینٹ ہے ٹیبل آف کانٹینٹ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی انہوں نے دقت کے ساتھ اور کتنی انہوں نے ارکریزی کے ساتھ ٹیچنگ میتھڈالوجی کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے ان چیزوں کو کمبائن کیا ہے. تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اسلوب تدریس کے اوپر ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اوور سائٹ ملے گی جس سے جو ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے. تو یہ ہمیں ڈاکومنٹ جو ہے اس کے تھرو ہمیں ڈاکٹر سلیم صاحب نے ہی پڑھایا تھا یونیورسٹی کے ایک ڈپلوما کے اندر. تو ان کی اجازت سے ہم یہ چیزیں آگے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو اللہ کرے اللہ ہمیں اس کو ہمارے لیے نافع بنا دے.